جنہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ ہزاروں میلوں کی انسانی آبادی سے دور ایک خوفناک وادی میں ان کی موجودگی اور دل دہلا دینے والے حالات بہادر سے بہادر انسان کو بھی خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس موت کی وادی میں پھنس چکے تھے۔ اندھیرے میں اب انہیں ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگا تھا اور جلد ہی انہیں دائیں طرف ایک اور غار دکھائی دیا جس کے دہانے کا ہلکا سا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چونکہ آگے جا سکتے تھے اسی لیے جلدی سے اس جانب بھاگنے لگے۔ کچھ منٹوں میں وہ غار کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھائے ایک بار پھر وادی میں شور گونجنے لگا اور پھر اسی طرح دوبارہ وہی بھیانک چہرے ہوا میں گردش کرنے لگے اور زمین پر مسلسل خونی بارش برسانے لگے۔ یوں لگا جیسے ان عفریتوں نے انہیں اس غار میں جانے کی اجازت دی ہو اور ان کے وہاں پہنچتے ہی دوبارہ اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیا ہو۔ گلے میں چھچھوندر پھنسنے کے مستاق وہ آگے نہ جا سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے۔ دونوں طرف ہی موت اپنے پنجے پھیلائے ان کی منتظر تھی۔ وہ اس منحوس گھڑی کو کوسنے لگے جب انہوں نے اس خونی وادی میں چھپا خزانہ تلاش کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ انہیں رہ رہ کر جہاز کے کپتان کی باتیں یاد آنے لگیں جس نے انہیں سمجھانے کی کافی کوشش کی تھی، مگر اس وقت تو ان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہوں نے کپتان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ یہ ایک چکور غار تھا جس میں تعفن پھیلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں چوہے مرے ہوئے ہوں۔ غار کے اندر ملگجاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے قریب کی چیزیں تو صاف دکھائی دے رہی تھیں مگر زیادہ دور کا منظر آنکھوں سے اوجھل تھا۔ کبھی کبھی سانپوں کی پھنکاریں بھی سنائی دے جاتی جس کی وجہ سے بڑا عجیب اور لرزا کر رکھ دینے والا ماحول بنا ہوا تھا۔ غار کے دائیں جانب ایک ٹیڑھا میڑھا قدرتی دروازہ بنا ہوا تھا جس سے گزرنے کے بعد دوسری جانب ایک اور چھوٹا سا دالان موجود تھا جس میں ایک جانب لوہے کے 3 بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر لوہے کی زنجیروں کے ساتھ ساتھ کفل بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ اسی مفرور بادشاہ کا خزانہ تھا جو اس نے اچھے حالات کی امید میں اپنے ساتھ لا کر انہی غاروں میں چھپا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے 2 وفاداروں کو ساتھ میں لا لیا تھا جو آخری وقت تک اس کے ساتھ رہے مگر زندگی نے وفا نہ کی اور نامساعد حالات کا شکار ہو کر بادشاہ کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ مگر اس دوران وہ اس وادی کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بادشاہ نے دن رات محنت کرنے کے بعد وہاں موجود چند درختوں کی چھال سے رسیاں بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے ان 3 صندوقوں کو ساحل کے نزدیک ایک غار میں پہنچانے میں بادشاہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کس طرح اس نے یہ سارا خزانہ سیاہ پہاڑوں کے اس غار میں پہنچایا، یہ تو ایک راز تھا اور اس راز سے پردہ اٹھانے والا اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ ثبوت کے طور پر بادشاہ کا ڈھانچہ وہی غار میں موجود تھا مگر اب اس کی ہڈیاں تک مٹی ہو چکی تھیں، مگر تھوڑے بہت ثبوت کے طور پر وہیں بکھری پڑی تھیں۔ صندوق کے آس پاس عجیب و غریب رنگوں کے سانپ رینگتے پھر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا وہ اس خزانے پر پہرا دے رہے ہوں۔ نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن کے مصداق وہ تینوں غار میں داخل تو ہو گئے۔ اندر کافی اندھیرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں چوہے ان کے حلق میں گھس کر اپنے پنجوں سے خراشے ڈال رہے ہوں۔ سانس تھا کہ جیسے اب رکا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ چاروں ناچار وہ آگے بڑھتے گئے اور پھر ایک ایسے غار میں جا پہنچے جو بالکل چکور ڈبے کی مانند تھا مگر اس میں کسی قدر اندھیرا کم تھا جس کی وجہ سے وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظریں اس قدرتی بنے دروازے پر پڑیں جو سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اور محتاط انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے خوف سے قدم پیچھے موڑ لیے کیونکہ اندر سے فنکاروں کی یوں آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے بے شمار اسطحے وہاں موجود ہوں اور غصے سے فنکار رہے ہوں۔ ان کے بدن تو یوں ہو گئے تھے جیسے کاٹو تو لہو نہیں، وہ اپنی زندگیاں داؤ پر لگا چکے تھے۔ غار کے اندر بھی مصیبت اور باہر بھی موت ان کی طاق میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا کریں، تبھی اچانک غار کے اندر یوں کھٹپٹ ہونے لگی جیسے کوئی زور زور سے کسی چیز کو ٹکریں مار رہا ہو۔ تینوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے دروازے کے نزدیک پہنچ کر جوں ہی اندر نگاہ ڈالی تو ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اندر کا منظر بے حد بھیانک تھا، ایک ایسا منظر جو ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ جی ہاں،
غار کے ملگجے اندھیرے میں سامنے لوہے کے 3 صندوق رکھے تھے جن پر لوہے کی زنجیروں کے ساتھ کفل پڑے ہوئے تھے، اور 3 استھے بڑے غصے سے ان صندوقوں کو ٹکریں مار رہے تھے جن سے غار کے اندر بڑا عجیب سا شور برپا تھا۔ ان تینوں کی بات میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خزانہ ملنے کی خوشی منائیں یا کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی موجود نہیں تھا جس کا استعمال کر کے وہ ان استھوں کو ختم کر سکے۔ ان کی جسامت ایسی تھی کہ آس پاس موجود پتھروں سے مارنے کا ان پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آخر کار تینوں نے مل کر خزانہ تو ڈھونڈ نکالا تھا، مگر اسے پانے کے لیے اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک ایک استھا کافی تیزی سے پلٹا اور ان کی جانب لپکا۔ غالباً استھے نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے اس حرکت کی انہیں توقع نہ تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتے۔ ان کے سوچنے یا بھاگنے سے پہلے وہ استھا بجلی کی تیزی سے لپک کر ان پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور دوسرے لمحے ان کا ایک ساتھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس استھے نے بڑی تیزی سے اس کے جسم کو اپنے جسم میں لپیٹ کر جب زور لگایا تو ان دونوں کو اپنے ساتھی کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دی۔ اپنے ساتھی کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر دونوں جلدی سے باہر بھاگنے میں عافیت جانی اور جلدی سے غار سے باہر نکل آئے، مگر باہر کا منظر تو اندر کے منظر سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ باہر وہی شیطانی کھیل جاری تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہی بھیانک اور مکروہ چہرے ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ خون کی بارش ابھی بھی جاری تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ اور سوچتے کہ اچانک غار کے اندر سے انہیں اپنے پیچھے فنکاروں کی آوازیں سنائی دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ استھے ان کے قریب موجود ہوں۔ دونوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ ان کے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی۔ صرف چند لمحوں کی دیر ہو گئی کہ غار کے اندر سے تینوں استھے خونی افریت کی مانند یکدم نمودار ہوئے اور پلک جھپکنے میں ان دونوں پر حملہ آور ہو گئے۔ 3 خونخوار اور پھرتیلے استھوں کے سامنے ان دونوں کی بھلا کیا حیثیت تھی۔ دوسرے ہی لمحے غار کے دھانے پر وہ دونوں دوست بے جان لاشوں کی مانند پڑے تھے۔ زندگی نے ان کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کیا تھا، انہیں ایسی جگہ لا کر مارا تھا جہاں ان کی لاشوں پر کوئی رونے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ خزانہ آج بھی وہیں موجود ہے اور اس کے رکھوالے بھی، مگر ان تینوں کو ان کے لالچ کا پرندہ اپنے پیچھے لگا کر اس موت کی وادی تک لے آیا تھا، ایک ایسی وادی جہاں ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے اب چیونٹیوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.